ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق آیت اللہ علی خامنئی نے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں حکم دیا۔ یہ واضح نہیں کہ ایران کس قدر طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ ایرانی فوج تل الحبیب اور حیفا کے قریب فوجی اہداف پر حملے پر غور کر رہی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ چینی نمائندے نے کہا کہ بیجنگ خطے میں ہونے والی بے امنی سے پریشان ہے۔ چین اسماعیل ہنیہ کے قتل کی سختی سے مخالفت اور مذمت کرتا ہے۔ الجزائر کے نمائندے نے اسماعیل ہنیہ پر حملے کے عالمی نظام کے بنیادی اصولوں پر حملہ قرار دے دیا۔ کہا دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ الجزائر اسماعیل ہنیہ کے قتل پر فلسطینی عوام کے ساتھ تعزیت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل روز میری ڈی کہتی ہیں اس خطرناک وقت میں کشیدگی میں کمی کرنا ضروری ہے۔ ہنگامی اجلاس کی درخواست ایران، روس، چین اور الجزائر نے کی تھی۔ امریکہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بارے میں جانتا تھا، نہ ہی اس میں ملوث ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں امریکی نمائندہ لینڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا سلامتی کونسل اسرائیل کے خلاف ایرانی اقدامات رکانے کے لیے دباؤ بڑھائے۔ بیروت میں بھی اسرائیلی حملے میں امریکہ ملوث نہیں تھا۔ سلامتی کونسل حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ آج تہران میں ادا کی جائے گی۔ حماس کے مطابق اسماعیل ہنیہ کی میت قطری دارالحکومت دوحہ منتقل کی جائے گی۔ تدفین جمعہ کو دوحہ میں کی جائے گی۔ ایران کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس سربراہ کو گائیڈڈ میزائل سے رات 2 بجے نشانہ بنایا گیا۔ میزائل کمرے کی کھڑکی توڑ کر سیدھا اسماعیل ہنیہ کو لگا۔ اسرائیلی حملے میں اسماعیل ہنیہ کا محافظ بھی شہید۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران آئے تھے۔ حکومت نے پیٹرول مصنوعات 10 روپے فی لیٹر تک سستی کر دیں۔ پیٹرول 6 روپے 17 روپے سے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 269 روپے 43 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل 10 روپے 86 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 272 روپے 77 پیسے مقرر۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 5 روپے 72 پیسے فی لیٹر کی کمی، نئی قیمت 160 روپے 53 پیسے ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت 6 روپے 32 پیسے کی کمی، نئی قیمت 177 روپے 39 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ حماس کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ پر حملے کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ سامی ابو ظہری نے کہا بیت المقدس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کے ترجمان مظہر الطاہر نے کہا شہید اسماعیل ہنیہ نے فلسطین قاز کے لیے اپنا سب سے قیمتی مال دیا۔ فلسطینی اپنے مقصد کے لیے ہر عزیز اور ہر قیمتی چیز پیش کرنے کو تیار ہیں۔ ترجمان حماس خالد قدومی کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے لیے بہت بڑا حماس کے لیے نقصان ہے۔ ہماری جدوجہد جاری رہے گی، فتح ہماری ہوگی۔ حماس رہنما خلیل حیہ نے کہا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا جواب دیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر مقبوضہ بیت المقدس میں ہڑتال، فلسطینیوں نے اپنی دکانیں اور بازار بند رکھے۔ پاکستان کی حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت، اسماعیل ہنیہ کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام سے تعزیت کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، چاہے وہ ماورائے عدالت ہو یا ماورائے سرحد۔ خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر گہری تشویش ہے۔ اسماعیل ہنیہ پر حملے کے وقت شدید حیرت ہے۔ حملہ اس وقت کیا گیا جب ایرانی صدر نے حلف اٹھایا۔ تقریب حلف برداری میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت کئی غیر ملکی معززین موجود تھے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر مولانا فضل الرحمان نے جمعہ کو اسرائیل مخالف ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ سربراہ JJY کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے فلسطین کی تحریک آزادی ختم نہیں ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا اسماعیل ہنیہ پر حملہ بربریت اور جہریت کی شرمناک مثال ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہر فلسطینی کے لہو میں امریکہ کا ہاتھ شامل ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے نئی تحریک جنم لے گی۔ رہنما پیپلز پارٹی شیری رحمان بولی اسرائیل نے سب کو پیغام دیا اس دہشت گردی کوئی کھلی چھوٹ ہے۔ اسرائیلی حملے سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھے گی۔
نون لیگ رہنما مشاہد حسین سید نے کہا اسرائیل نے جنگ بندی کو سبوتاژ کیا۔ پاکستان بھر میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا، ہزاروں شہریوں کی شرکت۔ راولپنڈی میں غائبانہ نماز جنازہ لیاقت باغ میں ادا کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں غائبانہ نماز جنازہ کے اجتماعات، گجرانوالہ، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ لاہور میں غائبانہ نماز جنازہ کی امامت حافظ ادریس نے کی۔ پشاور میں حیات آباد باغ ناران میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ کوئٹہ میں جماعت اسلامی کے صوبائی امیر مولانا عبدالحق ہاشمی نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ آزاد امیدواروں کی پی ٹی آئی میں شمولیت خطرے میں پڑ گئی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے الیکشن ایکٹ ترمیم بل منظور کر لیا۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں بل پر ووٹنگ، بل کی حمایت میں 8 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ بل کے مطابق کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اپوزیشن رکن علی محمد خان اور وزیر پارلیمانی امور اعظم نذیر تارڑ کے درمیان تلخ جلووں کا تبادلہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا آزاد ارکان کی کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اور مخصوص نشستوں کا معاملہ واضح ہے۔ پی ٹی آئی کے علی محمد خان بولے الیکشن کمیشن نے ملک میں سیاسی بحران پیدا کیا، سیاسی جماعت سے انتخابی نشان چھینا گیا۔ الیکشن ایکٹ ترمیم بل جمعہ کو منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ آئین اور قانون کے بالادستی کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ فائر وال صحافیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ شبلی فراز بولے ملک میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی۔ اگر یہ سب کرنا ہے تو پارلیمنٹ کو بند کر کے مارشل لا لگا دیں۔ بیرسٹر علی ظفر بولے حکومت مخصوص نشستوں کے فیصلے کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر سے ٹی وی، کمپیوٹرز، کیمرے، دستاویزات چوری کر لیے گئے۔ آئی جی اسلام آباد ایف آئی اے اور سی ٹی حکام پر ڈکیتی کا پرچہ دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں دفتر کی صورتحال دیکھ کر لگا کوئی قلعہ فتح کر لیا گیا ہو۔ رؤف حسن کے پر سے پیسے تک نکال لیے گئے۔ جب تک یہ اپنی نوکریاں کریں گے ایف آئی آر ان کا پیچھا کرے گی۔ جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا 7ویں روز میں داخل، کارکنوں کی بڑی تعداد لیاقت باغ راولپنڈی میں موجود۔ جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور۔ جماعت اسلامی نے حکومت کے سامنے 10 مطالبات رکھ دیے۔ 500 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو 50% رعایت دینے کا مطالبہ، پیٹرولیم مصنوعات میں حالیہ اضافہ فوری واپس لینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ سلیم الرحمان نے مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم نے بجلی بلز کی ادائیگی مقررہ تاریخ میں 10 روز کی توسیع کی ہدایت کر دی۔ پاور ڈویژن کے اعلامیہ کے مطابق جولائی اور اگست کے بلز کی ادائیگی مقررہ تاریخ میں 10 روز کی توسیع ہوگی۔ پاور ڈویژن نے تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو احکامات جاری کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی صارفین کی مشکلات کے پیش نظر ہدایات جاری کی۔ توشہ خانہ کے تیسرے کیس میں بشرا بی بی کی گرفتاری، سابق خاتون اول نے لاہور ہائی کورٹ میں گرفتاری غیر قانونی قرار دینے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا۔ درخواست گزار اور ان کے شوہر کی عدت میں نکاح کیس اور توشہ خانہ کیسز میں رہائی ہوئی۔ توشہ خانہ کیس 3 میں چیئرمین نیب کے وارنٹ کے بغیر گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرتے وقت خواتین اہلکاروں نے تشدد کیا۔ سیاسی بنیادوں پر انتقام کے لیے کیسز بنا کر قید میں رکھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے خلاف درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا بینچ تشکیل۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر آج سماعت کریں گے۔
وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے احتجاج کی کال دے دی۔ ویڈیو پیغام میں علی امین گنڈاپور نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے 5 اگست کو جلسے کی کال دی ہے۔ فارم 47 والی حکومت کے خلاف ہم سب باہر نکلیں گے۔ جلسے میں پی ٹی آئی کے کارکن بھرپور شرکت کریں۔ ثوابی انٹرچینج پر سب کا انتظار کروں گا۔ ہم حکومت میں نہیں، نون لیگ سے مجبوری کا الائنس ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو سپورٹ نہ کرتی تو 3 ماہ بعد دوبارہ الیکشن ہوتے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی فیصلہ باد میں میڈیا سے گفتگو، کہا ملکی حالات مشکلات سے دوچار ہیں۔ انتخابات میں کسی پارٹی کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ ہم پنجاب میں بڑے اچھے طریقے سے اپوزیشن کر رہے ہیں۔ آئی بی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی کرنا لیڈرشپ کا کام ہے۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے 5 بچوں سمیت 12 افراد جاں بحق۔ پی ڈی ایم کی رپورٹ جاری۔ بارشوں میں سیلابی صورتحال سے چھتیں اور دیواریں گرنے سے مختلف واقعات میں 31 افراد زخمی ہوئے۔ ادھر چاکی میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ لسبیلا کے پہاڑی علاقوں میں بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ۔ مقامی انتظامیہ نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی۔ خیر پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے 24 گھر تباہ ہوئے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آج سے 6 اگست تک گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی۔